ایک اکیلا حملہ آور اس نے نیشنل گارڈز کے 2 اہلکاروں پر براہ راست فائرنگ کی۔ دونوں اہلکار ویسٹ ورجینیا نیشنل گارڈز کے تھے جو صرف 24 گھنٹے پہلے ہی ڈیوٹی پر شامل ہوئے تھے۔ جو حملہ آور ہے اس کا CIA کے ساتھ ایک بہت پرانا تعلق ہے۔ امریکی فوج کے ساتھ 10 سال اس نے لڑائی کی ہے، CIA کے ساتھ اسپیشل یونٹس میں رہا ہے، کمانڈو رہا ہے۔ اس چیز کی تصدیق جو ہے وہ CIA کے ڈائریکٹر نے خود کی ہے۔ فالس فلیگ آپریشن آپ لوگوں نے خود ہی کیا، اور اس کی وجہ لوگ یہ کہتے ہیں تاکہ آپ یہ جو نیشنل گارڈ کی موجودگی ہے اس کو جائز کرا سکیں۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی۔ السلام علیکم۔ پرسوں 26 نومبر کی دوپہر واشنگٹن ڈی سی میں اس کے بالکل دل میں ایک واقعہ پیش آیا شوٹنگ کا، جہاں پر کہ 2 نیشنل گارڈ کے اہلکاروں کو گولی ماری گئی، ان کو شوٹ کیا گیا۔ یہ واقعہ اب نہ صرف امریکی دارالحکومت کی سلامتی بلکہ امیگریشن پالیسی، نیشنل گارڈز کی تعیناتی، افغان ریفیوجیز کی صورتحال اور بہت سی سیاسی سازشوں کے الزامات کو بھی گہرائی سے متاثر کر رہا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچا دی جائیں۔ ملزم جو رحمان اللہ کنوال ہے اس کے بارے میں، اس کے علاوہ جو 2 گارڈز کو، ایک خاتون تھی اور ایک مرد تھا جن کو کہ گولی لگی تھی، ان کے بارے میں کچھ اپڈیٹس تھیں، اور کچھ مزید سازشی نظریات ہیں، کچھ تھیریز ہیں کنسپریسی جو جنم لے رہی ہیں۔ بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ کیوں ہوا ہے، کچھ لوگ اس کو انسائیڈ جاب کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر ایک تو آپ کو اپڈیٹ دے دوں، اور جو سازشی نظریات اور جو خدشات گردش کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے بات کر لی جائے۔ تو سب سے پہلے واقعے کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے جناب کہ 26 نومبر 2025 کو دوپہر تقریباً 12:35 پر واشنگٹن ڈی سی کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں نارتھ ویسٹ 17 اور نارتھ ویسٹ آئی میں اس کے چوراہے پر جو فریگیٹ سکوائر ہے اور فریگیٹ ویسٹ میٹرو اسٹیشن ہے اس کے قریب ایک اکیلا حملہ آور اس نے نیشنل گارڈز کے 2 اہلکاروں پر براہ راست فائرنگ کی۔ یہ جگہ وائٹ ہاؤس سے صرف 1 بلاک دور ہے، یعنی 250 سے 300 میٹر۔ حملہ آور نے .357 میگنم ریوالور کا استعمال کیا۔ پہلے ایک اہلکار کو 2 گولیاں ماری، پھر دوسرے پر فائرنگ کی۔ دونوں اہلکار ویسٹ ورجینیا نیشنل گارڈز کے تھے جو صرف 24 گھنٹے پہلے ہی ڈیوٹی پر شامل ہوئے تھے۔ تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ جو متاثرہ خاتون تھی سارا بیکسٹاپ، ان کی عمر 20 سال تھی، وہ سمرزویل ویسٹ ورجینیا سے ان کا تعلق تھا۔ 27 نومبر کی شام کو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئی ہیں، اور ان کے والد گیری بیکسٹام نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ جی میں نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، میں ہاتھ تھامے بیٹھا ہوں، ان کی چوٹ مہلک ہے اور بحالی کا امکان کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ دوسرا اہلکار اینڈریو وولف ہے، اس کی عمر 24 سال ہے، وہ ابھی تک نازک حالت ہے اس کی، سرجری کے بعد بھی وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ صدر ٹرمپ نے دوسری طرف کہا ہے کہ جی وہ زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے دعائیں چاہیے۔ حملہ آور کو ایک تیسرے نیشنل گارڈ اہلکار نے جوابی فائرنگ کر کے زخمی کر دیا، جو اب ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس کی حالت سنگین ہے مگر مستحکم ہے۔ FBI اسے دہشت گردانہ حملہ قرار دے رہی ہے اور تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، جاری ہیں۔ اچھا، اب بہت ضروری ہے کہ جو ملزم ہے اس کی تفصیلات میں آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ جتنے سازشی نظریات بن رہے ہیں وہ اس ملزم کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہی بن رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کون۔ تو آئیے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو رحمان اللہ کنوال ہے، یہ اس کی عمر 29 برس ہے، یہ افغان نژاد ہے، مسلمان ہے، خوست صوبے کا اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہ پیدا ہوا۔ اس کا بچپن کا ایک دوست ہے، اس نے یہ بتایا کہ جناب یہ غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور طالبان کی دھمکیوں کی وجہ سے یہ فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جی یہ 2011 سے افغان فوج میں کام کر رہا تھا تقریباً 10 سال تک، اور جنوبی علاقے میں امریکی اور برطانوی فورسز کے ساتھ مل کر اس نے کام کیا۔ ایک سابق افغان کمانڈو نے امریکی نیوز آؤٹلیٹس کو یہ بتایا کہ رحمان اللہ کنوال جنوبی افغانستان میں ایک افغان اسپیشل فورسز کی یونٹ کی قیادت بھی کرتا رہا، جو انٹرنیشنل ٹروپس کے ساتھ بہت قریبی رابطے میں رہتی تھی۔ سب سے اہم بات جو پتہ چلی وہ یہ تھی کہ اس نے CIA سے اس کے روابط تھے، جس کی تصدیق خود CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف نے بھی کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز اور دی گارڈین کی رپورٹس کے مطابق رحمان اللہ کنوال
زیرو یونٹ کا ممبر تھا جو CIA کی حمایت یافتہ پیراملٹری گروپ تھا۔ یہ یونٹس جو پہلے کاؤنٹر ٹیررزم پرسوٹ ٹیمز کہلاتی تھیں، وہ یہ یعنی کہ نائٹ اٹیکس جو ہوتے تھے، رات کے حملوں، پھر خفیہ مشنز، مشتبہ افراد یا جو مشتبہ دہشت گرد تھے ان کو گرفتار کرنا یا ہلاک کرنا، ان تمام کاموں کے لیے یہ یونٹس مشہور تھیں۔ یہ 03 یونٹ قندھار صوبے میں کام کرتی تھی جو طالبان کا مضبوط مرکز تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے انہیں ڈیتھ سکواڈ کا نام دے رکھا تھا کیونکہ ان کی کارروائیاں انتہائی سخت، شدید اور بعض اوقات ظالمانہ تک ہوتی تھیں۔ رحمان اللہ کنوال قندھار بیس پر تعینات رہے اور امریکی فورسز کی حفاظت کرتا رہا۔ خاص طور پر 2021 کے انخلا کے دوران کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی میں بھی اس نے حصہ لیا۔ ایک افغان انٹیلیجنس آفیشل نے یہ بھی بتایا کہ ان کی قیادت میں کئی آپریشنز کامیاب ہوئے مگر طالبان نے انہیں نشانہ بنایا، جو کہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ اس کے بعد اس کی فیملی، بیوی اور 5 بیٹیوں سمیت یہ امریکہ میں بیلنگھم، واشنگٹن میں مقیم تھے، جہاں سے وہ حملے سے پہلے ہزاروں میل ڈرائیونگ کر کے DC پہنچے۔ ان کی فیملی نے ان سے رابطہ توڑ دیا تھا اور ایک رشتہ دار نے NBC کو یہ بتایا کہ جناب ہم طالبان کے ہدف تھے، یہ حملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ سے باہر ہے۔ رحمان اللہ کنوال جو ہے یہ امریکہ کیسے اور کب داخل ہوا، یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے اور آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ایک اہم سوال ہے جو ہر ایک کے ذہن میں ہے۔ تو جناب 2021 کے اگست میں امریکی انخلا کے فوراً بعد بائیڈن انتظامیہ نے آپریشن ایلائز ویلکم پروگرام شروع کیا، جس کے تحت ہزاروں افغانوں کو جو امریکی فورسز کے ساتھ کام کر چکے تھے انسانی بنیادوں پر ہیومینیٹیرین پیرول دی گئی۔ رحمان اللہ کنوال 8 ستمبر 2021 کو اسی پروگرام کے تحت امریکہ داخل ہوا۔ یہ پروگرام 76,000 سے زائد افغانوں کو امریکہ لے کر آیا، جن میں سے صرف 3,300 کو اسپیشل امیگرنٹ ویزا ملا تھا۔ ان کی ابتدائی ویٹنگ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر اور دیگر ڈیٹا بیسز سے کی گئی۔ کیونکہ دہشت گردی کا ریکارڈ کوئی نہیں ملا، بعد میں دسمبر 2024 میں اس نے پناہ کی درخواست دی جو اپریل 2025 میں ٹرمپ انتظامیہ نے منظور کر دی۔ تاہم گرین کارڈ کی درخواست ابھی زیر عمل تھی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے تصدیق کی کہ ان کی فیملی کے ساتھ انہوں نے انخلا ہوا، مگر ٹرمپ انتظامیہ اب ان کی فیملی کی ڈیپورٹیشن پر بھی غور کر رہی ہے۔ اب حملے کی بات کی صورتحال دیکھیں تو واقعے کے فوراً بعد FBI نے بیلنگھم، واشنگٹن میں رحمان اللہ کنوال کے گھر اور سین ڈیگو، کیلیفورنیا میں ریسرچ وارنٹس جاری کیے ہیں، جہاں سے موبائل فونز، لیپ ٹاپس، آئی پیڈز اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز ضبط کر لی گئی ہیں۔ ان کے رشتہ داروں سے انٹرویوز لیے گئے ہیں اور یہ ایک کوسٹ ٹو کوسٹ انویسٹیگیشن بن چکی ہے۔ جیسا کہ FBI ڈائریکٹر کیش پٹیل نے کہا، ملزم پر 3 الزامات ہیں: مسلح حملہ، قتل کی نیت سے حملہ اور جرائم کے دوران ہتھیار کا استعمال، اور قتل کا چارج بھی اب غالباً ان پر لگ جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر دوسرا اہلکار بھی مارا گیا تو اس کے بعد الزامات قتل تک بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال سیاسی رد عمل جو ہے اگر اس کی طرف دیکھیں تو بہت شدید ہے۔ صدر ٹرمپ نے مارا لگو سے ویڈیو بیان میں کہا کہ یہ دہشت گردی کا عمل ہے، بائیڈن کی ناکام ویٹنگ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ہمیں ہر افغان کو جو بائیڈن دور میں آیا دوبارہ چیک کرنا ہوگا اور جو امریکہ سے محبت نہ کرے انہیں نکال دینا چاہیے۔ انہوں نے فوری طور پر 500 اضافی نیشنل گارڈ فوجی DC بھیجنے کا حکم دیا، جو اب کل تعداد کو ہزاروں تک لے جائے گا۔ USCIS نے تمام افغان امیگریشن درخواستوں کی پروسیسنگ غیر معینہ مدت کے لیے روک دی ہے اور ہر مشکوک ملک سے گرین کارڈ کی دوبارہ جانچ کا اعلان کیا ہے، جس میں 19 ممالک شامل ہیں جیسے افغانستان، وینزویلا وغیرہ۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اس کے علاوہ بائیڈن دور کی تمام پناہ کی درخواستوں کی ریویو شروع کر دی ہے۔ وہیں دوسری جانب اگر دیکھیں تو واشنگٹن کی میئر میرل باؤزر نے کہا ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو نیشنل گارڈز ہیں، ان کو ویسٹ ورجینیا میں اپنے خاندانوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نیشنل گارڈز کی تعیناتی غلط ہے۔ ویسٹ ورجینیا کی گورنر نے متاثرین کے خاندانوں سے ملاقات کی اور دعاؤں کی اپیل بھی کی۔ اب اس صورتحال کا ایک تجزیہ کر لیتے ہیں جناب، اور سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں جو گردش کرنے والی سازشی تھیوریز ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حملہ امریکی سیاست کو مزید پولرائز کر رہا ہے۔ ایک طرف ٹرمپ انتظامیہ اسے بائیڈن کی ناکام
بیٹنگ کا ثبوت بنا رہے ہیں، جس سے 20 ملین غیر قانونی تارکین وطن کی ڈیپورٹیشن اور افغان پروگراموں کی بندش کو جواز مل رہا ہے۔ افغان کمیونٹی جو امریکہ میں 3.5 لاکھ کے قریب ہے، خوفزدہ ہے۔ افغان ایواک جیسی تنظیمیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک درندہ فرد کا عمل تھا، انفرادی عمل تھا، یہ پوری کمیونٹی کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے، مگر نفرت انگیز جرائم اور پروفائلنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نیشنل گارڈ کی تعیناتی جو مئی 2025 سے جاری ہے اور جرائم میں 38% کمی لا چکی ہے، اب مزید جواز پا رہی ہے، حالانکہ عدالتوں میں اسے چیلنج کیا گیا ہے۔ اب معاملہ کچھ یوں بھی ہے کہ اس چیز کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیموکریٹس کے خلاف بومرینگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نیشنل گارڈز کو واپس لانے کا، مزید ان کو ری انفورس کرنے کا جواز مل رہا ہے، اور جو عدالتوں میں کچھ احکامات آئے ہوئے تھے کہ جناب آپ ان کو واپس لے کے جائیں، اب ان کے اوپر بھی یہ ڈبل ڈاؤن کر سکیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا جواز ہے۔ بہرحال بہت سی سازشی تھیوریز ہیں جو سوشل میڈیا پر، خاص طور پر ایکس ٹویٹر پر، اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر بھی، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی گردش کر رہی ہیں۔ بہت سے لوگ بہت سے سوالات پوچھ رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے، ذرا کچھ آپ کو ان میں سے کچھ بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایکس پر اور سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ٹرمپ کی شہروں میں وفاقی گارڈز کی موجودگی کو جائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو حملہ آور ہے اس کا سی آئی اے کے ساتھ ایک بہت پرانا تعلق ہے۔ امریکی فوج کے ساتھ 10 سال اس نے لڑائی کی ہے، سی آئی اے کے ساتھ اسپیشل یونٹس میں رہا ہے، کمانڈو رہا ہے، ان کے ساتھ اس نے کام کیا ہے، ان کے ساتھ اتنے رابطے میں تھا، اور اس چیز کی تصدیق جو ہے وہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے خود کی ہے۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی عام آدمی تو تھا نہیں، اور اس کو اگر استعمال ہوا ہے تو اس کو آپ ہی لوگوں نے استعمال کیا، اور یہ ہو نہ ہو ایک کوئی فالس فلیگ آپریشن آپ لوگوں نے خود ہی کیا، اور اس کی وجہ لوگ یہ کہتے ہیں تاکہ آپ یہ جو نیشنل گارڈ کی موجودگی ہے اس کو جائز کرا سکیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک وفاقی جج نے حال ہی میں اسے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ دوسرے کچھ اور لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب یہ افغانستان میں ایک نئی جنگ شروع کرنے کا جواز ہے، اور بگرام ایئر بیس دوبارہ اس پر قبضہ کرنے کا جواز ہے، کیونکہ ملزم کا افغان بیک گراؤنڈ اسے دہشت گردی کا رنگ دے رہا ہے۔ تو یہ کچھ عرصہ پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات کی تھی کہ جناب یہ بگرام بیس جو ہے یہ ہمیں لینی چاہیے، کیونکہ اس پہ ہمارا حق بنتا ہے اور ہمیں وہاں پر ہونا چاہیے، اور وہ اس کو ضرورت بھی ہے کیونکہ وہ رشیا کے اوپر سرویل کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، چائنا کو دیکھ سکتا ہے، ادھر جو باقی پورا سب کانٹیننٹ پاکستان، انڈیا ہے، ان پر نظر رکھ سکتا ہے، ایران پر نظر رکھ سکتا ہے۔ تو بگرام جو ہے، اور اس کے علاوہ سینٹرل ایشین سٹیٹس پر بھی، اور اس کے بعد بہت سی وہاں پر ریئر ارتھس ہیں افغانستان میں، ان کے اوپر واپس قبضہ ہو سکتا ہے۔ تو بگرام اس لیے امریکہ جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جناب ہمیں بگرام ایئر بیس دوبارہ لے لینی چاہیے، اور کچھ سازشی نظریات جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہو نہ ہو کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرایا گیا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ جناب افغانستان پر دوبارہ حملہ کرنے کا جواز بنایا جائے، اور پھر کوئی ایک نئی جنگ چھیڑ کر اور بگرام ایئر بیس پر چلا جایا جائے، اور پھر یہ جو ایک جیو پولیٹیکل سیناریو ہے جس میں چین، روس اور یہ باقی ایران، یہ تمام لوگ آتے ہیں، ان پر سرویلنس کا امریکہ کو موقع مل جائے گا، اور ریئر ارتھس کے اوپر بھی اس کا کنٹرول آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مہاجرین پر کریک ڈاؤن کو تیز کرنے کی ایک سازش ہے، تاکہ ٹرمپ کی جو ڈیپورٹیشن پالیسی ہے اس کو عوامی حمایت مل سکے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ ٹرمپ ہیز ڈبل ڈاؤن آن امیگرینٹس، اور بہت سے امیگرینٹس نکالے گئے ہیں لیگل، اور جو لیگل ہیں ان کے اوپر بھی ان کی چیکنگ ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ان کو جواز حاصل کرنے کے لیے یہ کروایا گیا۔ چوتھا، کچھ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایپسٹین فائلز کی جو تازہ ترین لیکس ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے، جو ٹرمپ کے مخالفین کو جو ٹرمپ مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو آپ نے ایپسٹین کی فائلز تھیں اس کے اندر بہت باتیں ہو رہی تھیں کہ اس میں ٹرمپ کا نام ہے، اور کتنی دفعہ ہے، اور کہاں ہے، اور کیسے ہے۔ تو کچھ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹرمپ فائل سے توجہ ہٹانے کے لیے میڈیا کی اور اپنے مخالفین کی اور عوام کی، تو یہ جان بوجھ کر فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس میں مصروف ہو جائیں اور ایپسٹین فائلز کو بھول جائیں۔ اور آخر میں ایک یہ بھی نظریہ ہے کہ جناب 2026 میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اور اس سے پہلے امن و امان کا
ایشو بنا کر ریپبلکنس کو فائدہ پہنچایا جائے، ایک مومنٹم گین کیا جائے، بتایا جائے کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو امیگرینٹس ہیں بہت بڑا ایشو ہے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نیشنل گارڈ کو امپلائے ہونا چاہیے، ہم نے تو پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو بائیڈن نے یہ کیا کیا ہے، انہوں نے کس طرح کی ریویو کیا ہے، کیا ان کی انہوں نے اسکریننگ کی ہے، کس طرح کا بندہ یہاں پر آ گیا ہے، اور ان چیزوں کو بیس بنا کر ایک اینٹی ڈیموکریٹ ایجنڈا بنایا جائے اور اس کیمپین کو پھر 2026 تک اپنے عروج پر لے کے جایا جائے اور الیکشنز میں فائدہ حاصل کیا جائے۔ اب یہ جتنی کی جتنی بھی تھیریز ہیں، یہ صرف تھیریز ہیں، ان کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ میڈیا میں گردش کر رہی ہیں، اور جو سیاسی ماحول ہے وہ اس وقت انتہائی گرم ہے۔ جو حکومت مخالف ہیں، جو لبرلز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے، اور وہ ایک ایسا انڈیویجول ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ منسلک رہا ہے، 10-15 سال تک کام کرتا رہا ہے، آپ کے ساتھ مل کے طالبان کو نشانہ بناتا رہا ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ اس طرح کا الزام لگائیں گے اور اس کی بیسس بنا کر آپ واپس ان کے اوپر افغان کمیونٹی کے اوپر کوئی حملہ کرتے ہیں یا وہاں پر کچھ کرتے ہیں، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ یقینی طور پر اس کا آپ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے۔ حقیقی وجہ کیا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کوئی اس کا ذاتی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص جس نے کہ 10-15 سال امریکی فوج کے ساتھ کام کیا ہو، اسپیشل یونٹس کے ساتھ کام کیا ہو، CIA کے ساتھ کام کیا ہو، اور اس کے بعد اس کو امریکہ میں لایا جائے، امیگریٹ کیا جائے، اس کی شہریت کا جو پروسیس ہے وہ چل چکا ہو، اس کے بیوی بچے ہوں، اس کے باوجود وہ اس قسم کی حرکت کرے، میری عقل تو یہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو مزید تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک انوکھا کیس ہے جہاں ایک امریکی حلیف جو ہے وہ حملہ آور بن گیا ہے، اور اس کے بعد ویٹنگ سسٹم اور انخلا کی پیچیدگیاں جو ہیں اس کو یہ مزید اجاگر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کتنا کمپلیکس معاملہ ہے۔ بہرحال جی، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ آپ کے خیال میں اس طرح کی کانسپریسی تھیریز میں کسی قسم کی کوئی جان ہے، یا ایسے ہی لوگوں نے بس اڑا دی ہیں اب زیب داستاں کے لیے، جیسا کہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے آپ نے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔